اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 56 اور 57 تلاوت کی گئی ہیں جو 10ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یہ جو منافق ہیں ان کے صدقات و خیرات قبول نہیں کیے جاتے، نبی بھی قبول نہیں کرتے، ان سے نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی ان کو اس کا اجر و ثواب نہیں دے گا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں ان کو نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے، اور نماز میں ایسے آتے ہیں جیسے بالکل جی ہارے ہوئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، صرف مجبوری سے نماز پڑھ رہے ہیں، شوق سے نہیں پڑھ رہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، کبھی لیٹ پڑھ لی، اور اگر خرچ کرتے ہیں کوئی زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دیتے، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں بھلے لگتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے مال اولاد ان کو بڑے ملے ہیں، ان کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، یہ ہیں تو غیر مسلم، اصل میں بظاہر مسلم ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، منافق، ان کو اتنا مال اولاد ملا ہے۔ یہ مال اور اولاد ان کو جو زیادہ ملا ہے نا، یہ ان پر مہربانیاں نہیں ہیں، یہ امتحان ہے، ان کے لیے عذاب کا باعث ہے، اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت دیتا ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ کفر پر ہی مرنے والے ہیں، توبہ ان کے نصیب میں نہیں ہونی جیسے ان کے وتیرے ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، کیا؟ انہم منکم، کہ وہ تم میں سے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں منافق مسلمانوں کو، مومنوں کو، صحابہ کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ہم منکم، حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہے، بالکل ایمان ان کا ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا ہے، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ڈرتے ہیں تم سے، کلمہ پڑھتے ہیں ڈرتے ہوئے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں ڈرتے ہوئے کہ ہم اگر ان کے ساتھ کلمہ نہ پڑھیں، نمازیں نہ پڑھیں، جیسا دوسرے کافروں کو یہ مارتے ہیں ویسے ہم بھی مار دیں گے مسلمان، اس لیے اپنی جانیں بچانے کے لیے تمہارے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں وہ، اور حال ان کا یہ ہے تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، مجبور ہیں کہ ان کے گھر بار میں مسلمانوں کے اندر ہیں، کہ اگر لو یجدون ملجان، انہیں کوئی اور ٹھکانہ مل جائے نا، پناہ گاہ مل جائے نا، کوئی بچانے والی جگہ جہاں پر مسلمانوں سے بچ سکیں، اور مغارات، یا کوئی غار مل جائے، پہاڑوں میں کوئی ایسا سوراخ مل جائے جہاں رہ سکیں وہ الگ تم سے، تمہارے پاس رہنے کے بغیر گزارا ہو جائے اور ان کا، اور مدخلاً، یا کوئی سرنگ ایسی مل جائے جس میں داخل ہو سکیں، وہ تم سے بچ سکے، تم سے الگ رہ سکیں، لولوا الیہ، ادھر ضرور چلے جائیں گے، پھر جائیں تمہارے سے، ادھر چلے جائیں، اگر ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی سہارا مل جائے، کوئی پناہ مل جائے تو چلے جائیں، ہم یجمعون، ایسے جائیں جیسے کہ گھوڑا منہ اٹھا کے بھاگتا چلا جاتا ہے، بالکل تمہارے پاس رہنے کو جی نہیں چاہتا ان کا، مجبوراً رہ رہے ہیں کیونکہ گھر بار یہاں ہیں، بال بچے یہاں ہیں، مال اولاد یہاں ہیں، سارا ان کا اسباب ہے، اور انہوں نے ایک گزارا کرنا ہے، اس سے یہ ان کو پتہ ہے
جیسے دوسرے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے، مسلمان کوئی لحاظ نہیں کرتے، اس طرح ہم اگر ظاہر ہو گئے نا کہ ہمارا اندر ایمان نہیں ہے، پھر ہمارا بھی لحاظ کوئی نہیں کرنا انہوں نے۔ وہ ڈرتے ہوئے تمہارے پاس رہتے ہیں، ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، ڈرتے ہوئے نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے اندر ایسا بندہ مسلمانوں میں موجود ہو جو کلمہ بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکاتیں بھی دیں، لیکن اندر سے بے ایمان ہو، منافق کہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ظاہری طور پر اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس وقت ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، ان سے لڑا نہیں جائے گا، مارا نہیں جائے گا ان کو، کہتے ہیں وہ قومی مسلمان ہیں، دینی مسلمان نہیں ہے۔ قومی مسلمان ہے جیسے سارے فرقے مسلمان ہیں، قومی مسلمان سارے ہیں، اندر سے ایمان کس کا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب